بلکہ موم بن کے پگھل جاتا تھا۔ کانٹا لگتا نہیں تھا بلکہ وہ پگھل جاتا تھا، موم بن کے پگھل جایا کرتا تھا۔ کچھ لوگ حج کو گئے ہوں، انہوں نے دیکھا ہوگا مقام ابراہیم، توجہ رکھنا اس بات پر، وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا۔ حضرت اسماعیل پتھر لاتے تھے، دونوں باپ بیٹے پتھر لاتے تھے اور چنتے تھے دیوار کعبے کی، لیکن جہاں تک ہاتھ پہنچا پتھر اسے چنتے رہے۔ جب ہاتھ پہنچنا بند ہو گیا تو اس پتھر پہ کھڑے ہو گئے، اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے دیوار چننے لگے، مگر جتنی دیوار بڑھتی تھی اتنا ہی پتھر بڑھتا تھا، جتنی دیوار اوپر کو اٹھتی تھی اتنا ہی نیچے سے پتھر بڑا ہو جاتا تھا۔ دوسرا پتھر رکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تم نے دیکھا ہوگا مقام ابراہیم پر وہ پتھر رکھا ہوا ہے، شیشے سے گرا ہوا ہے، اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے۔ جو حاجی لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی 10 مرتبہ دیکھا ہے، جب جب جاتا ہوں دیکھتا ہوں حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہے۔ اب سوال یہ کرو، پوری دنیا کے مولویوں سے پوچھو، پوری دنیا کے مفتیوں سے پوچھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان اس پتھر کے علاوہ کسی اور پتھر پہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو تاریخ یہ بتاتی ہے حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان کسی پتھر پر نہیں ہے۔ اس پتھر کے علاوہ کتنی مرتبہ حضرت ابراہیم گئے اور آئے، جبل ابو قبیس سے پہاڑ سے پتھر لائے اور لینے گئے لائے، کتنی مرتبہ پتھریلی زمین پہ پاؤں رکھا مگر نشان نہیں آیا۔ اگر یہ معجزہ ہوتا تو نشان آ جاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسی پتھر پر یہ نشان کیوں آیا؟ تو سنو پیارے، سنو، تاریخ یہ بتاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے، پتھر کے اوپر چڑھے ہوئے تھے تو پاؤں کے نشان نہیں تھے، پورا کعبہ بن گیا، پاؤں کے نشان نہیں تھے۔ اب اللہ نے کہا ابراہیم، جب انہوں نے دعا کی مولا میں نے تیرا گھر بنا دیا، اس کو قبول کر لے، مولا قبول کر لے، تو اللہ نے کہا ابراہیم تو نے میرا گھر بنایا، مانگ کیا مانگتا ہے آج مانگ لے، آج مجھ سے سوال کر دے۔ تو حضرت ابراہیم نے اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے یہ دعا مانگی تھی، اے مولا پروردگار، وہ آخری پیغمبر جس کا نام زمین میں محمد، آسمان میں احمد، وہ پیغمبر جو نبیوں کا سردار ہے، وہ پیغمبر جو رسولوں کا سردار ہے، وہ پیغمبر جس کے لیے زمین بنی، آسمان بنا، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا، مولا پروردگار حضرت آدم دنیا پہ تشریف لائے، حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء رسول تشریف لائے، جس نبی کا گیت گاتے رہے حضرت عیسیٰ تک تشریف لائیں گے، جتنے بھی نبی آئے گیت گاتے رہے، اے مولا پروردگار مجھ تک، اب سے لے حضرت آدم سے مجھ تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب انہی کا گیت گا رہے ہیں اور آگے تک گاتے رہیں گے۔ جو آخر الزمان ہے، خاتم پیغمبر ہے، رہبر انس و جائے، مونی سے قریب آئے، ندی میں خستہ جائے، آپ روئے زمین و سمائے، جو کائنات کا دولہ ہے، جو معراج کا دولہ ہے، مولا وہ آخری نبی میری اولاد میں پیدا کر دینا، میری ذریت میں پیدا کر دینا، اس نبی کو میری اولاد میں بھیج دینا۔ جب میرے نبی کا نام لیا، میلاد پڑھا، تو پتھر نے اپنا کلیجہ مار دیا، پتھر پگھل گیا اور حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
تیزی پہ آ گیا، روا روی پہ آ گیا، مگر سمجھ رہے ہو نا وہ جو مقام اور اعلیٰ حضرت تو یہ کہتے ہیں جو نا وہاں جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو بلاتا ہے تو معلوم ہے کیا کہا؟ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اور اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور ایک تاریخ تو یہ بتاتی ہے جو خانہ کعبہ میں حجر اسود لگا ہوا ہے، جس کو حاجی لوگ چومتے ہیں اور وہ حاجیوں کے گناہ چوستا ہے، جب حضرت حلیمہ لے کر کے چلی، خانہ لے کر کے چلی تو مکے کی حدود میں جب تھی تو خیال آیا حلیمہ تو اتنی مالدار تو ہے نہیں، پیسے والی تو ہے نہیں، دولت والی تو ہے نہیں، ایک تیر دو شکار کر لینا، جا تو رہی ہے، جاتے جاتے کم سے کم خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ نے میرے نبی کو حرم شریف میں جب پہنچے، سنو، میرے نبی گود میں ہے، کپڑا ڈھکا ہوا، کوئی پہچانے گا کسی کی گود میں کوئی کپڑا ڈھکا ہوا بچہ تو پہچانے کس کا؟ نبی گود میں حلیمہ کی۔ اب حلیمہ جب طواف کر رہی ہیں تو جدھر جدھر حلیمہ جا رہی ہے ادھر ادھر کعبہ جھکا، جب کعبہ جھکا ادھر حلیمہ آئی تو کعبہ جھکا، ادھر حلیمہ تو کعبہ جھکا، ادھر لوگوں نے دیکھا خاتون کون ہے، کون خاتون ہے جن کی وجہ سے کعبہ جھک رہا ہے؟ لوگوں نے پوچھا کون اور تمہارا نام کیا ہے؟ طواف کرنے والے سے نام نہیں پوچھا جاتا۔ ہم نے آج وہ منظر دیکھا ہے کہ پوری دنیا اگر جھکتی ہے تو کعبے کی طرف اور کعبہ تمہاری طرف جھکا ہے، یہ بتاؤ کہ یہ کعبہ کیوں جھکا؟ بتاؤ تم کون ہو؟ اب میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے، میں وہاں کی رہنے والی ہوں، کہ تمہاری طرف کعبہ کیوں جھکا؟ جب اتنا کہا حلیمہ مسکرائی، مسکرا کر کے سمجھ گئی، کہنے لگی لوگوں یہ کعبہ میری طرف نہیں جھکا بلکہ میری گود میں کعبے کا کعبہ ہے، میری گود میں کعبے کا کعبہ ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ذرا دیکھ لو یہ میری طرف نہیں جھکا بلکہ یہ جو بچہ ہے اس کی طرف کو جھکا۔ لوگوں نے کہا امتحان لیا جائے گا، بات ٹھیک ہے، میرے نبی کو وہاں پہ لٹا دیا، کعبہ نبی کی طرف کو جھک گیا، حلیمہ ادھر گئی کعبہ نہیں جھکا، حلیمہ ادھر گئی کعبہ نہیں جھکا، حلیمہ ادھر گئی کعبہ نہیں جھکا بلکہ جھکا تو کعبے کی طرف کو جھکا۔ بریلی کے امام علامۃ الزمان فرید الآبان ملحد النظارے سید و قدران الشیخ امام احمد رضا خان علم کی چٹان اعلیٰ حضرت یوں فرماتے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ ہو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ۔ سبحان اللہ واہ واہ۔ اب حضرت حلیمہ نے سوچا نبی کو لٹا دو اور 2 رکعت نماز اس دور کی جو بھی بات پڑھ لو، ٹھیک۔ حلیمہ کعبے کے سامنے بیٹھی دعا مانگ رہی، نبی رو نہیں رہے، سوچا اب چلو خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو چوم لوں، پھر حجر اسود کو چوموں گی، نبی کو لے کے چل دوں گی۔ کیا دور کیا وقت تھا یار۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں جب خانہ کعبہ کی طرف کو چلی، خرامہ چل رہی، اور جیسے ہی پہنچی میں نے کعبے کی چوکھٹ کو پکڑا چوم لیا، اور چومنے کے بعد جب میں نے حجر اسود کی طرف کو رخ کیا، اب دیکھا حجر اسود کو، اللہ سمجھ، جب حجر اسود کو دیکھا اسی کونے پر اسی دیوار میں جب میں آئی